وہ ہے فکر آخرت۔ بہت اہم موضوع ہے اور ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، چونکہ مرنے کے بعد مسلمان کا، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو کافر کا بھی اس پر عقیدہ ہے موت کا، لیکن مسلمان کا اور کافر کا یہ فرق ہے کہ مسلمان موت پر بھی یقین رکھتا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنے پر بھی یقین رکھتا ہے، یعنی بعث بعد الموت، اور پھر یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں نے کھڑے ہونا ہے اور ہر سوال کا میں نے وہاں پہ جواب دینا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے، یعنی کافر کا انداز کچھ اور ہے، مسلمان کا انداز اس میں کچھ اور ہے۔ اور یہ موضوع اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جس کو آخرت کی فکر ہو وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میں نے ہر چیز کا آگے جا کے جواب دینا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی قبر کی فکر، آخرت کی فکر ہو، حساب کتاب کی فکر ہو، ہمیں بھی یہ فکر ہو کہ ہم نے آگے جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو اس میں پھر کافی بہتری آ سکتی ہے۔ قرآن مجید اس سلسلہ میں ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے اور فکر آخرت کے حوالے سے جگہ جگہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ بہت زیادہ آیات اس کے اوپر موجود ہیں، ہر پارے کے اندر، تقریباً ہر رکوع کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی آخرت کی فکر کے حوالے سے آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیا جائے گا کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو ضرور ہماری طرف واپس پلٹنا ہے، پھر وہاں پہ سوالوں کے جواب دینے ہیں، زندگی کیسے گزاری ہے، حلال حرام ان تمام چیزوں کا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے ایک آیت بڑی خوبصورت ہے کہ جس کے اندر ہمارا انداز کیا ہے، اور قرآن ہمیں، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور ہمارے ہاں اب یہی صورتحال ہے، آپ اگر غور کریں تھوڑا سا، کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے بہت دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دنیا بنانی ہے، اور میرے فلاں فلاں جو ہے وہ ٹارگٹس ہیں، فلاں فلاں گولز ہیں، میں فلاں مقام پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو ایک لمبی لسٹ بتائے گا کہ میرے گولز یہ ہیں، میرے ٹارگٹس یہ ہیں، میں ان کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، فلاں مقام پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، فلاں رشتہ دار کی ایک گاڑی ہے تو میں 2 لینا چاہتا ہوں، فلاں کا ایک مکان ہے تو میں 2 لینا چاہتا ہوں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے ایک اپنے ذہن کے اندر ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ رب کے قرآن نے کیا خوبصورت انداز سے، دیکھیں لفظ کیا استعمال فرمایا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور یہ انداز قرآن کا کہ وہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے، کہ خیال کرنا آپ کہیں جائیں نا تو وہ کوئی ریڈ الفاظ، ریڈ کلر میں کوئی لفظ لکھا ہو نا کہ بھائی تھوڑی احتیاط کیجئے یا تھوڑا سنبھل جائیے، تو آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا کرتے ہیں کہ یار یہ واقعی کوئی جگہ خطرناک ہے۔ یہ سیم انداز قرآن کا دیکھیں کیا ہے کہ خبردار کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دھوکے میں ڈالنا تھا تو قرآن نے پہلے خبردار کیا کہ بھئی الارم بج گیا ہے، آپ احتیاط کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور اکثریت ہم میں سے اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے تو عام سی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا موضوع تیار کرتے وقت کہ آپ اگر کسی کا انٹرویو کریں نا کہ جی آپ کو کیا کیا چاہیے، آپ کے کیا ٹارگٹس کیا ہیں، گولز کیا ہیں، وہ فوراً بتانا شروع کر دے گا
اگر تو وہ اپنے ٹارگٹس میں پہلے نمبر پہ یہ کہے کہ بھائی میرے یہ گولز کے اندر یہ بات شامل ہے، میں نے آخرت کی مجھے فکر ہے اور میں اپنی جو ہے وہ جنت کو سنوارنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں یا اللہ کی رضا پانا چاہتا ہوں، یا کچھ ایسی بات کرے، اس کا مطلب ہے پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 10 منٹ کے انٹرویو میں وہ جو کچھ بتا رہا ہے، اس کی جو لسٹ چل رہی ہے، اس میں آخرت کی تذکرہ ہی نہیں ہے اور اس کے ہے ہی نہیں اس کے ہاں کہ بھئی میں آخرت کی تیاری کروں گا یا مجھے یہ بھی فکر ہے، میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھ لوں، یا میں اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ میری نماز قضا نہ ہو، یا یعنی جو بھی آپ سمجھ لیں، اگر ایسا نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا واقعتاً نہیں ہے، آپ کسی سے انٹرویو دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کو دنیا کی ساری باتیں بتائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ فرمایا دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں تم پڑ گئے، اس کی رنگینیاں ایسی ہیں، شیطان اس انداز میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہی تو سب کچھ ہے، میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ ایک ایک شے آپ کو ملتی جائے گی، آپ مطمئن ہوتے جائیں گے، اللہ سے اتنے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا اس طرف بھی آپ توجہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ 24 گھنٹے میں آپ 24 گھنٹے اپنے نکالیں، اس میں اپنا شیڈول چیک کریں کہ میرا وقت جو ہے وہ کہاں کہاں صرف ہو رہا ہے۔ ان 24 گھنٹے میں آپ کبھی تو اپنا محاسبہ کریں نا کہ 24 گھنٹے میں میرا وقت اللہ کے لیے کتنا گزر رہا ہے اور آخرت سنوارنے کے لیے میرا وقت کتنا گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئیوں کا جواب جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی نہ نکلے۔ وہ بندہ مومن کیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہ نکلے؟ یہ ہم میں سے میرے سمیت اگر ہم محاسبہ کر لیں، حضرت عمر پاک کی بات یاد آئی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور یہ قیامت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ اگر تم محاسبہ کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو یا کرو، تمہارا محاسبہ ہونا ہے قیامت میں۔ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ بھئی میرا وقت اللہ کے لیے گزر رہا ہے، میں کوئی دین کو وقت دے رہا ہوں۔ چند دن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اس پر پورا موضوع ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ بھئی حضرت صدیق نے ساری زندگی دین کو دے دی تھی، حضرت عمر پاک نے تو دے دی تھی، فلاں نے تو دے دی، فلاں نے بھی دے دی، کیا میں نے پوری زندگی دی ہے؟ سوال جواب نفی میں آئے گا۔ ہماری حیثیت ہم ساری زندگی دے سکتے ہیں؟ دنیا دار ہم لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اچھا ساری زندگی میں نے دین کو نہیں دی تو کیا میں اپنے ڈیلی کی روٹین اگر دیکھوں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھئی میری کچھ کنٹریبیوشن یعنی اسلام کے لیے کچھ ہے، میں کچھ اپنا حصہ دے رہا ہوں، اپنا وقت کچھ دے رہا ہوں، کچھ یعنی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، نہیں کر رہا؟ اگر جواب ہے نیگیٹو، نفی میں جواب آ رہا ہے کہ نہیں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کوئی وقت نہیں دے رہے اسلام کو، آپ اسلام کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو پھر تو محاسبے کی بات ہے، پھر تو سوچنے کی بات ہے، پھر تو الارم بجنا چاہیے، پھر تو پریشان ہونا چاہیے کہ میں ایک ایسا بندہ مومن ہوں کہ اللہ کے معبود ساری زندگی دے دیں۔ آپ کے صاحب تو زندگی کا اکثر حصہ دین کے لیے تھے اور میں مومن ہوں، حضور کو امتی ہوں کہ جس کے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے بھی اسلام کے لیے نہیں ہے، 1 گھنٹے بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کبھی 1 گھنٹہ بھی آخرت کو سنوارنے میں نہیں لگایا، میں تو دنیا سنوار رہا ہوں۔ اپنا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، بینک بیلنس اتنا ہو، فلاں یوں ہو، میری زندگی میں چمک دمک ہو۔ پھر یہ چمک دمک تو جناب والا بس صرف روح قبض ہونے کی دیر ہے اور ساری جو ہے نا وہ برائٹنس ختم ہو جائے گی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا موبائل پہ بھی ہوتا ہے برائٹنس اور ڈارکنیس، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں تو برائٹنس ہی برائٹنس ہے جناب، آپ کی زندگی میں چمک دمک ہے، کیا بات ہے جناب، صبح اٹھتے ہیں تو کمال جناب، دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں تو کمال جناب، کھانے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جناب، ڈشز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور شام کو بھی یہی انداز ہے جناب، زندگی کیا ریل پیل، کیا معاملات، اور زندگی اتنی روشن ہے، چمک دمک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر روح قبض ہو اور فوراً برائٹنس ختم اور ڈارکنیس آ گئی ہے، قبر بھی اندھیری ہے۔ یہ ابھی بیٹھے بیٹھے جملے آ رہے ہیں، یقین جانیے، اور اللہ کرے کہ اس پہ ہم سوچ لیں
کہ یار میری یہ والی زندگی میری ہو چمک دمک والی، یا قبر میں روشنی ہی روشنی ہو. یہ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری یہ والی لائف جو گزر رہی ہے جس کی حیثیت ہی نہیں ہے 50 60 70 سال زندگی، یہ والی میری زندگی اچھی ہو اور مزیدار ہو، یا میری آخرت کی زندگی مزیدار ہو؟ وہاں کہیں جہنم میں جانا پڑ گیا ایک لمحے کے لیے بھی تو ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو دنیا کی آگ کو نہیں کر سکتے، تو جہنم کو کیسے کریں گے؟ تو یہ میرے پر بھی خود اپنے آپ کو میں سوچوں، اپنا محاسبہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ قبر آپ کی اندھیری ہونی چاہیے یا روشن ہونی چاہیے. ہر بندہ مومن یہی کہے گا کہ میں یہی چاہتا ہوں، میرا یہی ہے کہ جی میری قبر روشن ہو. تو بھائی روشن والے کام بھی تو کرنے پڑیں گے. حدیث میں تو یہ آیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے وہ جب قبر میں جائے گا اس کی قبر قرآن کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، قرآن کے نور سے اس کی قبر روشن ہو جائے گی. تو میں قرآن کبھی زندگی میں نہ پڑھوں، میں قرآن کبھی کھولوں نہ، اور میرا یہ ہے کہ میری قبر روشن ہونی چاہیے. تو بھائی ویسے تو روشن نہیں ہو سکتی، وہ تو قرآن کی تلاوت سے ہوگی یا اعمال سے ہوگی. اچھا اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں میرا ایک مقام ہو، جیسے آپ یہاں چاہتے ہیں نا کہ میرا فیملی میں ایک مقام ہونا چاہیے، میرا ایک معاشرے میں مقام ہو، ایک خاندان میں، فیملی میں، گھر کے اندر ایک مقام ہونا چاہیے، میرا کوئی سٹیٹس تو ہو. تو یار مسلمان یہاں کی سٹیٹس کے لیے کوشش کرے گا، یا آخرت میں بھی تو کوئی ہے مقام، وہاں بھی تو درجات ہیں. مومن تو یہ کہے کہ یا اللہ صرف جنت نہیں، میں تو جنت الفردوس کی نہیں کر رہا ہوں، رب مجھے جنت بھی دے، جنت الفردوس بھی دے. اور کیا ہی بات ہے کہ مومن یہ تصور کرے. مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس 1 لاکھ ہے، کہتے نہیں یا 2 لاکھ ہونا چاہیے. تو کام تو لاکھ میں بھی چل رہا تھا. نہیں 2 لاکھ ہو، نہیں جی 10 لاکھ ہو، آپ اور اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ آخرت کا کیوں نہیں ہم کہتے کہ نہیں مجھے جنت چاہیے، پھر آپ کہیں نہیں مجھے جنت الفردوس چاہیے، پھر آپ کہیں جنت الفردوس بھی چاہیے، حضور کا پڑوس بھی مجھے چاہیے. اللہ اکبر. یہ کبھی ہم نہیں سوچتے. یہ ہے فکر آخرت، یہ ہے آخرت کا تصور، یہ ہے اس عمال کرنے کا سبب کہ یا اللہ میں اور کوشش کر رہا ہوں، میں اور مزید بہتری لا رہا ہوں، میں اور بہتری چاہتا ہوں، میں اور اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اور محبوب کی رضا چاہتا ہوں. یہ ہے فکر آخرت. لیکن ہمارے ٹارگٹس کچھ اور ہیں، ہمارے گولز کچھ اور ہیں، ہم نے اپنی منزلیں کچھ اور بنا لی ہے. حضور کچھ اور فرماتے ہیں، ہمارا انداز کچھ اور ہے. آپ فرماتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. ایک صحابی کو آپ نے کہا کہ آپ اگر سمندر یا دریا یا پانی میں انگلی ڈالیں نا، ایک صحابی کہتے ہیں تو جتنا اس انگلی کے اوپر پانی لگے گا اب کتنا پانی آئے گا؟ ایک تری آئے گی نا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو فرمایا یہی مثال ہے، یہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ دنیا میں ایک صدی آپ رہیں یہاں پہ اور موج کریں، بظاہر آپ کے پاس سب کچھ ہو. قرآن کہتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آخرت میں آپ کا نہیں ہے تو یہاں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے ذرا قرآن پاک کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. ہم غافل ہوئے پڑے ہیں اور غفلت کی چادر ایسی ہے کہ اتر ہی نہیں رہی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو جنازے ہوتے ہیں یہ خاموش مبلغ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان جنازوں پر توجہ نہیں کرتے. 17واں پارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے کہ کس انداز میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. اگر ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہوا، اگر قرآن کی آیات، یہ میں کہتا ہوں روح تک جا کے اتر جاتی ہے یہ والی آیت، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا وقت قریب آ گیا ہے. اور کس کا؟ حساب کا. حسابهم، ان کے حساب کا. اور وہم فی غفلت موردون. ایک طرف انداز یہ ہے کہ موت قریب ہے، ایک طرف انداز یہ ہے کہ حساب بالکل قریب ہے. اور یہ بندہ مومن فقیر بندہ، یہ حساب قریب ہے، موت قریب ہے، اور یہ ان دونوں سے منہ موڑ کے اپنی زندگی گزار ہے. نہ موت کی فکر ہے نہ حساب کی فکر ہے. یہ بندہ مومن کیسا ہو سکتا ہے جس کو حساب کی بھی فکر نہ ہو؟ یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. کیا میں اپنے آپ کو سوچوں رات کو سونے سے پہلے کہ میری تیاری ہے اگر آج موت آ جائے؟ آپ میں سے ہر بندہ سوچے کیا میری تیاری ہے اگر موت آ جاتی ہے اسی وقت؟
تو کیا میں مرنا چاہوں گا کہ بھئی ہاں میری تیاری ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے لوں گا؟ اللہ کے محبوب کا انداز دیکھیں، آخری بات توجہ سے سنیے گا، آپ تو یعنی کیا مقام ہے آپ کا، لیکن دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق یہ ہے کہ آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر پاک آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مبارک جسم پر نشان بن چکے ہیں اس چٹائی کی وجہ سے، اتنا نرم و نازک جسم اللہ کے محبوب کا، عمر پاک زار و کتار رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کے رونے کی وجہ سے حضور آپ بیدار ہوتے ہیں، پوچھتی عمر کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں اس بات پہ مجھے رونا آ رہا ہے کہ کیسو کسرا اور یہ دنیا کے بادشاہ یہ تو مخملی بستروں کے اوپر آرام کریں اور تاجدار دو جہاں کے لیے بستر ہی نہیں ہے اور چٹائی کے نشان بن چکے ہیں، آپ تو محبوب کائنات ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ کی یہ حالت پتہ ہے آپ نے ایک جملہ بولا اور وہ عمر پاک کی ساری پریشانی ختم فرما دی۔ میں عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان دنیا کے بادشاہوں کے لیے یہ دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، عمر پاک تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے تو آخرت ہے، ان کی دنیا کی بظاہر چند روزہ زندگی ہے، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تو قرآن اعلان کر رہا ہے۔ تو کہا عمر تم خوش نہیں ہو، اللہ نے ان کے حصے میں دنیا لکھی ہے، ہمارے حصے میں اللہ نے آخرت، اور آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے جنت لکھی ہے، اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ اب عمر پاک کہتے ہیں حضور میں خوش ہوں، ان کو کچھ مل جائے 50-60 سالہ زندگی میں کیا حیثیت ہے، ہم خوش ہیں، ہم اس دنیا میں کچھ نہ ملے، اگر محبوب راضی ہے، اس کا خدا راضی ہے، تو ہم کسی دنیا کی زندگی میں چند ٹکڑے کھا کے بھی یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں، اور یا ہر روز کہا کرے رات کو سونے سے پہلے یا اللہ مجھے کچھ نہیں ملے میں پھر بھی راضی ہوں، اگر وہ کافر جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر موجود ہوں، ہر طرح کی نعمت ہو، لیکن رب ناراض ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ میرے پاس کم ہے لیکن اللہ تیرا شکر ہے، کم ہے لیکن تو بھی راضی ہے، تیرا محبوب بھی راضی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔